ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی راہ میں نکل پڑا تو جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور معافی نہیں مانگتے سچے دل سے اور کوئی نیک عمل بھی نہیں کرتے اور نہ ہی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، وہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے لگتے ہیں اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جب کسی کی روح قبض ہونے لگتی ہے تو وہ شخص جو ہے آگے سے جھک جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، پر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن پاک میں فرمایا، وہ لوگ جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ اور ایسے لوگوں پہ بھی سخت عذاب ہوگا جنہوں نے اپنے آپ کو غلط کاموں میں لگایا اور پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے آس پاس تو ماحول ہی ایسا ہے، حالات بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے تب کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی تھی، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تم کیوں اس جگہ سے نہیں گئے اور اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے منہ پر اور سرینوں پر مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جو سچے دل سے کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کرتا ہے جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، پر اس انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا جو خود کو غلط کاموں میں لگاتا ہے یا پھر غلط کاموں میں پاتا ہے تو اپنے آپ کو بدلتا نہیں ہے، وہاں سے ہجرت نہیں کرتا، اور ان لوگوں کو بھی عذاب ہونے والا ہے جو مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے، اور حقیقت تبھی کھلتی ہے جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، اور آخری وقت جب آ جاتا ہے کسی بھی انسان کا تو وہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہتا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، پر اگر وہ بولتا تو آپ جان جاتے کہ وہ کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ اس کے سامنے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے، وہ حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے، پلٹنا چاہتا ہے، پر یہ ممکن نہیں ہے اس کے لیے۔ پر جو نیک ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بھی غم نہ کرو، کوئی بھی پچھتاوا نہ کرو، تمہیں جنت ملنے والی ہے جس میں تم کچھ بھی مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے نیک عمل کیے، ایک اللہ پہ یقین رکھا، ساری عمر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو سچے دل سے انہوں نے توبہ کی اور دوبارہ سے نیک کاموں میں لگ گئے، ان کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، ان کی نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، ان کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور وہ موت کے وقت اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ان کا دل چاہتا ہے کہ ابھی میں یہاں سے چلا جاؤں، اور ان کی روح بھی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے، اور فرشتے اس کو سلام کرتے ہیں۔ جب اس کی روح کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے تو فرشتے تب بھی اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں، اس کا حساب کتاب آسان لیا جاتا ہے، اس کو آخرت میں بھی آسانی ہوگی، اس کو پل صراط پہ بھی آسانی ہوگی، اور تب تک آسانی ہوتی رہے گی جب تک وہ جنت نہ چلا جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں سے دور رہیں، دوسروں کی موت سے ہم خود کو ٹھیک کریں، بجائے ایسی کسی حالت میں چلے جائیں جس میں ڈپریشن میں چلے جائیں اور ایسی سوچوں میں چلے جائیں جس سے ہماری صحت کو بھی نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔